مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8334۔ اسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا ورضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ عز و جل کو تمہارے 3 کام ناپسند ہیں اور 3 کاموں کو وہ پسند فرماتا ہے۔ فرمایا جن 3 کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے، جن 3 کاموں کو وہ پسند کرتا ہے، وہ یہ ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اس عمل کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہر مومن کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو معبود مانتا ہے۔ ایک ہے اس کو معبود مان لینا اور دوسرا ہے اس کی عبادت بجا لانا۔ ہماری ہاں جو اکثریت ہے الا ماشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو معبود مانتی ہے، الہ مانتی ہے، وہ یہ اقرار کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اقرار کرتا ہر بندہ نظر آئے گا، لیکن عبادت کرتا ہوا ہر بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ بڑا حسین جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے کہ ہم ہر ایک سے مدد مانگ لیتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے، کوئی معاملہ پیش آئے، ہم ہر ایک سے مدد مانگتے ہیں، لیکن قرآن کریم جن سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ ہم یہ ان سے مدد نہیں مانگتے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی پناہ لیتے۔ ہمیں ایک بڑا حسین اسوہ حسنہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آئے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لیے جائیں، ان تعبدوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس میں آخری بات وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس میں سب سے سر فہرست قرآن کریم، کہ اس قرآن سے آج امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کا دامن تھاما ہوا ہے، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ تو وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پسندیدہ معمولات ہیں۔ فرمایا جن چیزوں کو وہ ناپسند کرتا، قیل و قال کو، بے جا کسی جملے میں کوئی بات کرنا، سوال کرنا، قیل و قال، ایسے ہی بلا وجہ بولتے رہنا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ انسان جو مومن ہے وہ کام کی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرتا۔ اسی لیے خاموشی کے بارے میں بہت ساری روایات میں آیا کہ خاموشی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ۔ تو یہ ہر بارے میں آپ کسی بھی موضوع پر بات چھیڑ لیں، اگلا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جی میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ آپ کوئی مسئلہ چھیڑ کے دیکھ لیں، کوئی بات کر کے دیکھ لیں، اگلا بندہ اس میں اپنی رائے دیتا نظر آئے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، اس معاملے میں مجھے اپنی رائے دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، آپ کو بے تحاشا ملے گا۔ دوسرا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا۔ ہمارے ہاں یہ بھی عام ہے کہ دنیاوی معاملات ہوں، ان دنیاوی معاملات میں ہر بندہ بے دریغ خرچ کرتا ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا، اور ایسے معاملات میں ہم سارے سر فہرست ہیں، جبکہ قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ فضول خرچ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم ان فضول کاموں میں بے تحاشا بے دریغ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
تیسرا ہے وکثرت السؤال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ایسی چیزوں کے بارے سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہم الرضوان بیجا سوال نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بیجا سوال، جن سوالات کا کوئی فائدہ، کوئی مطلب، کوئی مقصد نہیں ہے، لا یعنی سوالات، یعنی ان تین چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ مومن لغو گفتگو نہیں کرتا، لغو سوال نہیں کرتا، بیجا اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، جبکہ ہمارا وتیرہ اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس نظر آئے گا۔ ہر بندہ قیل و قال میں آپ کو لگے گا کہ یہاں خاموشی ہونی چاہیے، وہاں خاموشی نظر نہیں آئے گی، جہاں بولنا ہے وہاں بولتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا، اور مال ضائع کرنا ہے تو خیر کے کاموں میں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دوسرے کاموں میں ہر بندہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا ہے جہاں اس کا نام و نمود ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں، معاشرے میں آپ دیکھ لیں، ایسے تمام امور جن میں ریاکاری ہوتی ہے، جن میں نام و نمود ہوتا ہے، آپ کسی کے بھی ذمہ کوئی لگائیں وہ کہے گا جی میں خرچ کرتا ہوں، لیکن جہاں دینی معاملہ آئے گا وہاں ہر ایک اپنے ہاتھ کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی وہ تمام چیزیں، بلکہ ایک بڑی حسین دعا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تجھ سے تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ وہ کثرت سوال کا ہم نے پڑھا نا، کہ ہم نے کئی بار پڑھا اس کو، آپ جانتے بھی ہیں سارے۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا گائے ذبح کر لو، انہوں نے سوالات پر سوالات کیے، کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، قد کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ وہ سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے معاملات کو مشکل کر ڈالا، تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کی۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں بیان کرتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو تمہیں بات کہہ دی جائے اس پر عمل کیا کرو، آگے سے سوال کر کے پابندیاں نہ لگوایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس کے گھر آ جائیں یہ ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس کو یاد کر سکیں یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے۔ وہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں، حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہم میں ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم